غلو کسے کہتے ہیں؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور لڑائی ہونے کے بعد بیوی اپنے میکے چلی گئی اور وہ بات اتنی تھی اور اس نے اتنی سی بات کو اتنی بڑا چڑھا کے پیش کیا، اتنی سی بات کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح اس مرد نے اپنی بیوی سے جو اس کی ہم کلامی ہوئی اور جو باتیں ہوئیں، اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے باتوں کو بڑا چڑھا کے پیش کیا۔ یا یہ مرد اپنے سسرال گیا اور اس کی ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کی برائیوں کو بجائے اتنی بات کو وہ اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1 کلو کی بات کو 1 من کر کے پیش کیا گیا، اسے غلو کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس چیز سے بھی روکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے قریب جو حتیم کا حصہ ہے کہ اسے بیت اللہ کے اندر شامل کر لوں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے تو آپ حتیم کے اندر داخل ہو جاؤ، تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اسے بیت اللہ کے اندر شامل کر لوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شامل کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اسے میں شامل کر لوں تو نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے گی اور اس سے فتنہ اٹھنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے میں اس حتیم کو اس کے اندر شامل نہیں کر رہا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا نبی علیہ السلام احتیاط فرماتے تھے، کتنا احتیاط فرماتے تھے۔ ایک بات علماء اکرام نے لکھی ہے کہ اگر ایسا سچ کہ جس سچ کی وجہ سے فتنہ اٹھنے کا اندیشہ ہو تو علماء نے لکھا اس سچ کو بھی ایسا بیان کیا جائے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور فتنہ بھی نہ اٹھے، اسے اتنا کھلا بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ فتنے کو دبانے کا شریعت نے حکم دیا، فتنوں کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہونی چاہیے، برداشت تو غلط بات ہونی چاہیے، صحیح بات تو ہر آدمی برداشت کرتا ہے، بات تو غلط بات آدمی کو برداشت کرنی چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو دوسروں کی بات کو برداشت کرے، مسلمان یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بات پہ جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ ان چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ لاٹکانہ سے ایک فیملی آئی، ہمارے ساتھ عرض کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کہیں پر دی ہوئی تھی اور کچھ اختلافات آ گئے۔ اب وہاں جرگہ موجود تھا اور یہ غصے کی حالت میں لاڑکانہ سے آئے، اور آنے کے بعد ملاقات بھی کی تو ہم نے بھی ان سے کہا بڑے آرام سے نرم گفتگو کی جائے، تو یہ خود گئے اور بیٹی کو بھی لے گئے اور جرگے کے سامنے اس لڑکے کو سنانے لگے، اور انتہائی جب اتنی تیز زبان استعمال کی، اور میں نے کہا کہ وہی 1 کلو کی بات کو 1 من کر کے پیش کیا، تو اس لڑکے نے وہی کہا کہ 3 الفاظ اس نے استعمال کیے، 1 2 3، اور کہا جو کرنا ہے کرے۔ اب اندازہ لگائیے 4 دن کا بچہ گود میں اور عدم برداشت کی وجہ سے زندگیاں آپس میں کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، اجڑ گئی۔ شریعت نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ جو ہے ہر بات کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ شریعت کہتی ہے باتوں کو جو ہے وہ جتنا دبا سکتے وہ دباؤ، اور اگر کوئی بڑی بات بھی ہے تو اسے مسکراتے ہوئے ٹال دیا جائے اور اسے اتنا بڑا چڑھا کے پیش نہ کیا جائے۔ مسئلوں کا حل ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، مسئلوں کا حل ان چیزوں کے اندر ہے کہ آدمی جتنی باتیں اس بات کو اور کم کریں، اس بات کو اور نہ بڑھائیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے دلوں کے اندر کیا آتی ہیں؟ نفرتیں آتی ہیں، محبتیں ان باتوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔